مولا حسین کے خون کی جو رنگینی ہے، اس کی جو زیبائی ہے اور اس کی جو ہنائی ہے اور اس کی جو خوش نمائی ہے امام پاک کے خون کی، وہ اللہ رب العالمین کے قتیل عشق ہیں، اس کے حسن وحدت کے قتیل ہیں۔ فرمایا کہ اس کا حرم جو ہے محبت کا، فرمایا وہ خون حسین کی رنگینی سے اللہ نے اس کو زینت بخشی ہے۔ فرمایا کہ جس طرح دولہا اور دلہن کی ملاقات ہوتی ہے تو پھولوں سے وہ کمرہ سجایا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اپنی ملاقات کے لیے حسین بادشاہ سے جو ملاقات کی، فرمایا کہ یہ میرا حرم محبت جو ہے وہ خون حسین کے پھولوں سے تر بتر ہوگا، خوش نمائی زیبائی ہوگی تو ملاقات ہوگی۔ یہ ایک عجیب راز ہے جو صوفی کہتے ہیں کہ حضرت مولا حسین ایسے در یکتا ہے اور ایسے در یگانہ ہے کہ صدف کائنات کے اندر وہ نگینہ صرف اور صرف وہ ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ حسین ہے۔ اس لیے خدائی کے دعوے دار بھی ہوئے، نبی کے دعوے دار بھی ہوئے، لوگوں نے نبیوں کا، پیغمبروں کا، رسولوں کا، عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کیا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ بھی کیا، لیکن کسی کو جرأت حسین ہونے کے دعوے ہونے کی کسی کو جرأت نہ ہو سکی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ دعویٰ اس لیے ممکن نہ ہوا کہ کوئی گھر لٹائے تو حسین بنے، یہاں تو لٹانا پڑتا ہے، سر دینا پڑتا ہے، تو لہٰذا تیروں پہ تیر کھائے تو پھر حسین ہونے کی پھر بات کریں نا، ورنہ میں اور آپ اپنے دعوے میں کالا لباس پہن لیں اور گنٹھے پہن لیں، انگوٹھیاں پہن کر حسینی کہنا، یہ آپ کے لیے میرے لیے یہاں بیٹھ کر کہنا آسان ہے۔ تو مولا حسین ایک ہی ہے جو جبر و ظلم کے خلاف جس انداز سے مولا حسین نے عظیمت کی داستان رقم کی ہے، وہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ظلم اور جبر کے خلاف قیامت تک جتنے لوگ بھی وہ برسر میدان آتے رہیں گے، ان سب کے قائد اور پیشوا سالار قافلہ کون ہوں گے؟ امام پاک حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ وہ آپ کے میرے رہبر اور رہنما، حریت فکر کے، آزادی کے ہیرو کون ہوں گے؟ حضرت امام پاک۔ لہذا حریت اور آزادی کے قافلے جہاں بھی میدان عمل میں ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں پرچم کس کا ہوگا؟ حسین بادشاہ ہوگا، پرچم حسینی ان کے ہاتھ میں ہوگا، کربلائی پرچم ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ کربلائی پرچم جو ہے وہ یوم سیاہ منانے سے نہیں ہے، وہ اپنی مسجدوں کو، مدرسوں کو قال اللہ قال رسول کی صداؤں سے بلند کرنے سے ہے۔ تو لہذا جہاں بھی قافلے میدان عمل میں القدس میں ہوں، آپ کو فلسطین اور غزہ میں نظر آئیں، کشمیر میں، برما میں، بوسینیا میں، چیچینیا میں، حریت کے جتنے بھی قافلے ہیں وہ سارے کے سارے وہ اسپرٹ جہاد کربلا سے حاصل کرتے ہیں۔ وہ حریت فکر کی اسپرٹ جو ہے، آزادی کی، غیرت کی، حمیت کی طاقت اور توانائی، انرجی جو ہے وہ خون حسین سے حاصل کرتے ہیں۔ حسین پاک کا جہاد وہ لوگوں کو جہاد کی اسپرٹ، توانائی دیتا ہے، انرجی دیتا ہے۔ حسین پاک وہ مادیت اور روحانیت کی انرجی کا بادشاہ ہے، توانائی کا بادشاہ ہے، سوچ کی توانائی، فکر کی توانائی، عمل کی توانائی، سوچ کی توانائی۔ تو آپ اس کا یوں بھی عنوان قائم کر سکتے ہیں کہ حسین بادشاہ کی جو کربلا ہے وہ مادیت اور روحانیت کی توانائی ہے، انرجی ہے، فکر کی، آزادی کی، عمل کی، سوچ کی، فکر کی۔ تو لہٰذا اسی کو تو اقبال نے کہا تھا، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد۔ فرمایا کہ یہ ظلم اور جبر کی داستان کو قطع کرنے کے لیے کون ہے؟ حسین بادشاہ ہیں۔ موج خون او چمن ایجاد کر، فرمایا کہ یہ جو چمن آزادی کا لہلہا رہا ہے یہ سارا کا سارا خون حسین کی برکت ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ یاد رکھ لے کہ عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخی ہے، سرخ رو عشق غیور از خون او۔ فرمایا یاد رکھ لو کہ یہ جو عشق کے چہرے پر یہ اس کے اوپر جو زیبائی ہے، خوش نمائی ہے، اس کی جو زیب و زینت ہے، فرمایا یاد رکھ لو کہ وہ خون حسین کی وہ چمک ہے اور دمک ہے۔ فرمایا یہ خون حسین کی چمک اور دمک نہ ہوتی تو فرمایا کہ پھر یہ آزادی کی تحریکیں، یہ عشق کی تحریکیں، یہ محبت کی تحریکیں، یہ وفا کی تحریکیں، یہ کردار کی تحریکیں، یہ احساس تحریکیں جو ہیں یہ منصہ شہود پر نہ آتی۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، فرمایا کہ شوخی این مصرع از مضمون او، یاد رکھ لو کہ عشق غیور کا بانگ پن، اجالا اور روشنی کی چمک اور دمک جو ہے وہ حسین بادشاہ ہیں۔ یہ سب کچھ خون حسین کی برکت ہے۔ یعنی عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخی ہے، سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصرع
از مضمون او فرمایا یہ عشق کا سارا مضمون جو ہے وہ خون حسین کی چمک سے، تجلیات سے، اسرار سے، رموز سے وہ کیا ہے؟ روشن ہے، اور اس کے چہرے پر جو چمک اور دمک ہے اور بانک پن ہے وہ امام حسین کے خون کی برکت ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کو مجھے حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔